رہے ہیں یا ہمارا ادارہ جو ہے جامع مسجد صفا کے زیر انتظام دارالعلوم صفا کا جائزہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ پورے قرآن کی محفل ہے اور اس میں ہم قرآن کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارالعلوم صفا اپنے طور پر ایک بڑے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ میں جب یہاں پر خدمت کے لیے متعین ہوا تو ہم لوگوں نے دارالعلوم صفا کی تعلیم کی بنیاد رکھی، پھر تعمیر ہوتی رہی۔ موجود انتظامیہ نے بھی دارالعلوم صفا کی تزئین آرائش اور جگہ کو بہتر بنانے کے لیے، قرآن پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ یقیناً ایک دیر پا اجر اور ثواب اور صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ انتظامیہ کو بھی، ہم سب کو بھی، اساتذہ کو بھی، اس محلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برکتیں ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں۔ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے امن و سلامتی اور حفاظت عطا فرمائے۔ اتنے ہمارے یہاں تقریباً 200 طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں کم و بیش، اور اس کا ہم نے چارٹ بھی یہ لگایا ہوا ہے، بعد میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اساتذہ جو ہے وہ بچیوں کو پڑھاتی، طالبات کو، باقی اساتذہ جو ہے وہ صبح و شام میں حفظ و ناظرہ کی کلاسز کو تعلیم دیتے ہیں۔ ان میں حافظ فرقان صاحب جس نے قرآن سنایا ہے وہ بھی ہمارے مدرس ہیں۔ الحمدللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص یہاں پر بچہ بن کر کے پڑھا ہوگا اور پھر اس نے تکمیل کی، پھر اس نے وہ سناتا بھی ہے ہمیں قرآن مسجد شریف میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے بچوں کی بھی تعلیم دیتا ہے بچوں کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے حافظ محمد یونس صاحب ایک عرصے سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ بلا مبالغہ ان کی خدمات بھی جو ہے ایک نگران کی حیثیت سے اور ایک صدر مدرس کی حیثیت سے بڑی قابل قدر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نگرانی کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جس کو ہم ناظم کام کہتے ہیں نا، اس کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شکایتیں بہت آتی ہیں، حکایتیں بہت ہوتی ہیں، معاملات بہت آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی گرفتاری میں اساتذہ پر گرم ہو کر بھی آتے ہیں، یعنی جیسا لڑنے کے لیے آ رہے ہو، یا کبھی کبھار دیر ہو جائے یا کچھ آگے پیچھے، تو اس معاملات میں بھی لوگوں کا لہجہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ خواتین بھی آتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے، پھر ان کو ٹریٹ کرنا اس طریقے سے مفاہمت کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ اور مطمئن کرنا، یہ نگران کا کام ہوتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہر آدمی جو نگرانی جہاں پر کرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے، محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ نظامت کا عمل، نگرانی کا عمل کتنا مشکل ہے۔ لیکن حافظ محمد یونس صاحب انتظامیہ کے تعاون سے وہ پوری طرح نگرانی کے کام کی سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے صدر مدرس تعلیم بھی کی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اب تعداد ایکس یعنی سابق طالب علموں کی بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے وہ مختلف چھتوں پر، گھروں میں 3-4 جگہ پر دارالعلوم صفا کے تو ایک طلباء نے تعلیم یعنی قرآن شریف سنایا ہے اور سنا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک خوش آئندہ بات ہے کہ قرآن کی خوشبو ہمارے محلے میں بھی پھیل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں ختم قرآن ہو رہا ہے مسجد شریف میں، تو ہمارے مدرسے میں بھی دارالعلوم میں پہلے ہمارے سابق طالب علم جو ہیں وہ آ کر کے قرآن سناتے ہیں، ایک ایک کمرے میں علیحدہ، اور ان کے پیچھے سامع حافظ حفاظ ہی ہوتے ہیں۔ ایسے تقریباً 3 کلام پاک ختم ہوئے ہیں
21 तारीख तक हमारे दारुल में, तो ये भी एक बड़ी खुशआइंदा बात है अल्हम्दुलिल्लाह। महल्ले के बच्चे फी सबीलिल्लाह यहाँ तालीम हासिल करते हैं, उनसे किसी किस्म की फीस वगैरह नहीं ली जाती, ये भी आपके ताउन से होता है और ये भी सदक़े जारिया है, एक खैर का काम है। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब मैं तो आपको बताया कि मेरी तो एक आदत है दर्स देने की, और वो दर्स जो है वो जवानी में जब मैं 27 साल में यहाँ आया था उम्र में, तो हमने बुखारी शरीफ का भी दर्स दिया, मिशकात शरीफ का दर्स दिया, रियाजुस सालिहीन के कई दर्स दिए, कुरान शरीफ का पूरा दर्स दिया फजर की नमाज में पहले अगली दौर में। और उसके बाद वक्तन जो है वो हम महाफिल कायम करते थे, मसाइल की करते रहे हैं। अब जाहिर है कि मैं भी अपनी एज की वजह से इतना वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि जब तक आदमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो, उनमें से एक नेमत अल्लाह की ये है कि एक सेहत का कब्ल मर्ज का, बीमारी से पहले अपनी तंदुरुस्ती और सेहत को खुदा की नेमत समझो और उसको अपने लिए भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। तो हम जो कोशिश करते हैं वो अल्लाह की इस नेमत के तौर पर कि अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है, बख्शी है। दूसरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हयात का कब्ल मौत का, मौत आने से पहले जो अल्लाह ने जिंदगी की फुर्सत दी है उसको भी गनीमत जानो। कि आदमी चारपाई पर पड़ जाएगा तो क्या करेगा, आदमी जो है दुनिया से चला जाएगा तो वो दुनिया दारुल हिसाब है, ये दुनिया दारुल अमल है, वहाँ हिसाब होगा अमल नहीं होगा, यहाँ अमल है और हिसाब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो 2000 से तर्जुमे और तफसीर कुरान का हमने काम शुरू किया था, दर्स का जुम्मा हफ्ता इतवार, वो अब भी जारी है और 5वां पेज जो है उसका जारी, लेकिन इसका दौरानिया पीरियड थोड़ा लंबा हो जाता है तो लोगों के लिए मुश्किलात होती है, लेकिन इसके पढ़ाने का ड्यूरेशन भी कम है। मसलन पूरा हफ्ता नहीं पढ़ाया जाता और 2-3 घंटे नहीं पढ़ाया जाता, आधा पौना घंटा पढ़ाया जाता है, एक रुकू कमो पेश से होता है और वो सिलसिला 5वां पेज है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 पेज जो निकले हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर चले गए इधर उधर, लेकिन वो अपने दीन से मुतमईन है, दीन के मामलात से और अपने अकीदे के मामलात से वो तलबा साथी हैं। तलबा को मैं बड़े लोगों को नहीं कहता अपना, लेकिन वो हमारे साथी जो है वो यकीनन मुतमईन है। अब एक हिजाब है, हिजाब आपको हम सब हिजाब होता है, इल्म का हिजाब होता है। इल्म का हिजाब क्या है कि जब ये हमारे दर्स शुरू होता है तो बाद लोग जो है वो समझते हैं कि इजाजत के बगैर शायद इस दर्स में दाखिल नहीं हो सकते, या किसी बाकायदा एडमिशन की तरह हम दाखिल नहीं हो सकते, या ये समझते हैं कि अगर हम शुरू से ही इसमें शामिल होंगे तो ठीक था और दरमियान से हम कैसे शामिल हो या बीच में से कैसे शामिल हो। तो भाई कुरान की ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी कुरान को से आप शुरू करेंगे कुरान अपनी नेमतें आपको अता फरमाता रहेगा। फहम और इदराक की कुरान की तालीम में हमारे यहाँ जोग्राफिया भी आती है, हिसाब किताब भी होता है, यानी सरसरी तौर पर बात होती है, वाक़यात भी होते हैं, तारीखी बातें भी होती हैं और दूसरे जो मसाइल फिक़ही के मसाइल हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात उसके मसाइल भी होते हैं। तो ये एक हिजाब होता है, ये हिजाब हमें पढ़ने और सीखने में दूर करना चाहिए। अगर ये हिजाब हमेशा कायम रहा तो हम बूढ़े हो जाएंगे
تب بھی ہمیں بعض مسائل کا پتہ نہیں چلے گا، کیوں ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پوچھتے نہیں ہیں تو وہ حجاب ہے، ایک بڑا علم کا حجاب ہے جس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ تو نوجوان خاص طور پر اور بزرگ بھی، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ان 3 روزہ جو درس ہوتا ہے عشاء کے بعد، کوشش کریں کہ آپ اپنے کاموں کو سمیٹ کر کے اس میں شریک ہوں۔ پھر آپ 1-2 ہفتے کے بعد، 2-4 درس کے بعد خود محسوس کریں گے کہ یہ قرآن تو میرے روح کی غذا ہے، میرے قلب کی غذا ہے، اس کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہمیں انشاءاللہ تعالی وہ روحانی غذا حاصل ہوتی رہے گی اور معلومات بھی۔ اسی طرح جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے ہمارے ہاں وہ 200 اس وقت 215 طلباء اور طالبات کی مکمل تعداد ہے۔ ہمارے ہاں اس تعداد میں تقریباً 35 سے 40 بچے حفظ میں ہیں، 35 سے 40 ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرینتھ کم ہے، اگر 100 بچے پڑھتے ہوں تو پھر ہر سال حفاظ کی تعداد، فارغ تحصیل ہونے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن جب اسٹرینتھ اتنی ہو تو یہ تعداد محدود ہو سکتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہر سال تقریب منعقد ہوتی ہے رمضان میں۔ رمضان کو ہم اپنا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے جو ہے وفاد کرام یہاں موجود ہے، ان کو ہر بنائیں گے جس کا بندی پہلے جو گیا ماشاء اللہ۔ پھر حافظ حسن صاحب، یہ حافظ حسن صاحب نے